السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے کمنٹ کیا، ایک مسئلہ معلوم کیا، مفتی صاحب قبلہ سے اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ حضرت، ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ ہم پورا دن جو ہے کام میں بزی رہتے ہیں، فرصت نہیں ملتی، کام میں بزی رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہماری پورے دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو ان نمازوں کو عشاء کی نماز کے بعد میں رات کے کسی حصے میں ہم ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بات انہوں نے اور معلوم کی کہ عشاء کی نماز جو ہے ہم کب تک ادا کر سکتے ہیں، رات کے کس حصے میں، یا کب تک اس کا وقت رہتا ہے کہ جو ہماری نماز قضا نہ ہو، ادا ہی رہے۔ یہ دونوں مسئلے ہیں جو ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ یہ معلومات ہو جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ سن کر کے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ آج بھی ہمارے نوجوان ایسے ہیں جی، جنہیں کہ اپنی نمازوں کی فکر ہے، بے شک، نمازوں کی اہمیت سمجھتے ہیں، نمازوں کی فضیلت سے باخبر ہیں وہ، جی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نمازیں وقتوں پر ادا ہوں۔ اگر چھوٹ جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو انہیں فکر ہوتی ہے۔ جی، بے شک، ماشاءاللہ، ہماری جس بھائی نے بھی مسئلہ پوچھا، اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے آمین، اور دین پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری نمازیں دن میں قضا ہو گئیں، ظہر، عصر، مغرب وغیرہ، تو اب ان نمازوں کی قضا کب کریں؟ عشاء کی نماز کے بعد ہم ان کی قضا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں دوبارہ؟ جی، ہم ان نمازوں کو یہی سوال پڑھ ہے۔ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بے شک، یہ سمجھ لینا کہ ہم کام میں بزی تھے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہمیں اتنا وقت نہیں مل پایا کہ ہم اپنی نمازوں کو پڑھ لیتے، اور نمازیں چھوٹ گئی تو چھوٹ گئیں، اب کیا پڑھیں؟ جی، یہ بہت غلط بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ بے شک، نماز دین کا ستون ہے، دین کی طاقت ہے، دین کی پاور ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو ادا کیا اس نے دین کو، ستون کو قائم رکھا، قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ڈھانے پر مدد کی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں آپ، کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی نیند کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ان حدیثوں سے سوچنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بے شک، آقا ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آقا دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، ماشاء اللہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ بے شک، یہ خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں عطا فرمائی جی، جی، کہ ہم نماز پڑھیں گے تو گویا جنت کی چابی کو پا لیں گے۔ پالیں گے، جی، ہم نماز پڑھیں گے تو ہم دین کے ستون کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر سکیں گے۔ بے شک، ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں معراج عطا فرمائے گا۔ بے شک، یہ معراج ہے نماز پڑھنا۔ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے بندہ، جی، نماز اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے جی، تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر دن میں ہم اتنے مصروف ہیں، اتنے بزی ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مجبوری آ گئی ہمارے پاس کہ ہم نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا، تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنے پورے دن کی نمازوں کو ادا کریں جو ہماری سب سے نمازیں پہلی رہ گئی چیز تو ہیں۔ حضرت یہی ہے کہ اگر شرعاً کوئی عذر نہیں ہے ہاں تو کام کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں کام کرنا فرض نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، بے ٹھیک ہے شک۔ بھئی، کام چھوڑ کے ہم خیر، نماز ادا اگر کریں۔ اب یہ ہے
کیا اس سے تو بہتر ہی ہے جو بالکل رات کو بھی ادا نہیں کرتے ہیں. ہاں اگر دن میں ٹھیک ہے تو میں وقت نہیں مل پا رہا ہے، آپ کو اتنا وقت نہیں ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا. جی نماز کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے. لیکن کم سے کم جو ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا ہو گئی ہیں، ہم ان سے بری ذمہ تو ہو سکتے ہیں. رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہمیں وقت ہے، پوری رات پڑھی، اگر دن میں وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم رات کو ان نمازوں کو ادا کر لیں، ان نمازوں کو پڑھ لیں. کوشش یہ ہو کہ قضا نہیں ہو، قضا نہ ہو. لیکن اگر قضا ہو گئی ہیں تو ان کو جلد سے جلد ادا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں سے بری ذمہ ہو جائیں. اب رہی یہ بات کہ عشاء کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے. جی تو مغرب کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے فوراً عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جی اور وہ طلوع فجر صبح صادق تک رہتا ہے. جی جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوگا، جب تک وہ عشاء کا وقت رہے گا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا حضرت، جیسے بھئی کوشش تو یہی ہونی چاہیے ہم کو کہ ہم نماز ادا کریں اس کے وقت میں. ٹھیک ہے، ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں حضرت ایک چیز اور رہتی ہے کہ جیسے جماعت کا وقت جو ہے 1:30 پر ہے یا 50 منٹ پر ہے، ہر مسجد میں الگ الگ ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر جماعت نکل گئی تو ہماری نماز قضا ہو گئی، یہ ان لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے. تو اسی وجہ سے بعض نوجوان ہمارے یا بزرگ بھی ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ اگر جماعت نکل گئی تو نماز قضا ہو گئی. تو کیا یہ جماعت نکلنے سے نماز قضا ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. جی اس لیے کہ نماز کا وقت ایک مکمل وقت ہوتا ہے، صرف جماعت قائم ہونے تک نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد میں وقت رہتا ہے. جی جی بے شک. جیسے کہ ظہر کی نماز 2 بجے ہو رہی ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے، جی تو 3 گھنٹہ ظہر کی نماز کا وقت ہے. جی اب یہ سمجھ لینا کہ نماز جماعت سے ادا کر دی گئی، اب نماز کا وقت ختم ہو گئی، ایک جہالت ہے. جی اور کچھ کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب جماعت ہی چھوٹ گئی ہے تو نماز پڑھ کے کیا کریں گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مطلقاً نماز فرض ہے. اگر جماعت سے نماز نہیں ملی ہے تو ہم اپنی نماز ادا کریں. جی بے شک. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہماری جماعت چھوٹ گئی تو ہم نماز پڑھ کے کیا کرتے. ہاں، بعض لوگ اسی خیال میں جو ہے نماز ہمارے اوپر باقی رہے گی جی جب تک ہم اسے ادا نہیں کریں گے. جماعت چھوٹ گئی ہے ہم سے تو ہم اپنی نماز ادا کریں، یہ ضروری ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، لیکن اگر جماعت ہم سے ترک ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو ہم اسے خود اپنے ادا کریں. بے شک. ہاں، تو یہی ذہن میں رہتا ہے، لوگوں کے خیال رہتے ہیں کہ بھئی ہاں کہ بھئی اگر جماعت چھوٹ گئی تو اب ہماری نماز قضا ہو گئی. تو ہمارے پاس جماعت کے بعد میں بھی تقریباً 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ظہر کی نماز میں رہتے ہیں. اگر جماعت کے وقت ہم کو کسی کام کی وجہ سے وقت نہیں مل پایا کہ جماعت میں شریک نہ ہوئے، تو اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ کریں اب ہماری نماز قضا ہو گئی، اب تو بعد میں پڑھیں گے جب پڑھیں گے. اگر جماعت کے وقت آپ کو وقت نہیں ملا تو جو وقت ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، مثال کے طور پر، تو جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو آپ کی ظہر کی نماز قضا نہیں بلکہ ادا کہلائے گی. جی اگر آپ بنا جماعت کے بھی اس کو ادا کریں گے، پڑھیں گے، تو وہ آپ کی قضا نہیں بلکہ ادا میں ہی شمار ہوگی. وقت میں نماز ادا کرنا، جس نماز کے جو وقت ہے اس کو ادا کرنا، چاہے وہ تنہا میں ادا جی جی بے شک. یا جماعت کے ساتھ ادا کریں. تنہا ادا کریں گے تب بھی وہ ادا ہی کہلائے گی. جی ہاں. اگر وقت میں ادا کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز کا وقت 1 گھنٹہ کچھ منٹ تک رہتا ہے، اب ہماری نماز ترک ہو گئی تو ہم یعنی جماعت چھوٹ گئی ہم سے تو ہم خود ادا کریں تب بھی وہ ادا ہی کہلائے گی. اس لیے کہ نماز اپنے وقت میں ہم ادا کر رہے ہیں. جی بے شک. نماز اپنے وقت میں ادا کر رہے ہیں، اگرچہ تنہا کر رہے ہیں لیکن وہ ادا ہی کہلائے گی، اس لیے کہ وہ اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہے. بے شک. ماشاءاللہ بہت اچھے سے حضرت نے وضاحت فرمائی اور سمجھایا. اور نوجوانوں کے لیے اکثر یہ رہتا ہے، اور بعض بزرگ بھی ہیں کہ عمر گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن انہیں نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے، کس طریقے سے نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، یا نماز کا کیا وقت ہے، یہ ان کو معلوم نہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے، ان کو معلومات کرنی چاہیے. اپنی مسجد کے امام سے معلوم کریں یا کسی جس سے کسی مولوی سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں،
اکثر کسی نہ کسی عالم سے، کسی شخص کے کانٹیکٹ ضرور ملتے ہیں، تو ان سے معلومات کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی کو کوئی دشواری ہے تو الا ماشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے A to Z کوئی بھی مسئلہ، تو آپ ہماری ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کا جلد سے جلد حل پیش کریں گے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔